اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 5 فروری 2017 ہے، شام کا ابھی مغرب کا وقت ہونے ہی والا ہے۔ میں اس ویڈیو میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ مہا بھارت کب ہوئی اور رامائن کب ہوئی ہندوستان میں، اور نوح علیہ السلام کا ذکر بھی موجود ہے ہندوستان میں متسیہ پران کی شکل میں۔ قرآن بائبل کی ریسرچ کرنے کے بعد یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نوح علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے 400 سال بعد موسیٰ علیہ السلام، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے بچوں میں یعقوب علیہ السلام ہے۔ اب یہاں پر اتنا تو کنفرم ہے، اسحاق نسل کا ذکر آتا ہے شری رام کے ساتھ، تو پتہ یہ چل گیا ہے کہ رامائن ہوئی ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بعد، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کی جو نسل شروع ہوئی وہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کی نسل کو بنی اسرائیل، اور اسی دوران جو ہے ایک قوم تھی جو سمندر کے کنارے مچھلی پکڑتی تھی۔ ہو سکتا ہے میں اس سے پہلے کے ویڈیو میں یہ کہہ دیا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوئی ہو رامائن، لیکن یہاں پر ثبوت تو اتنا مل گیا ہے کہ رامائن جو ہوئی ہے ایک علاقے میں ہوئی ہے، لیکن اسے بہت بڑھا چڑھا کر بیان کر دیا گیا ہے۔ اس دوران قرب قیامت والی نشانیاں بھی موجود ہیں ہندوازم میں، کیونکہ شری رام دوبارہ کلکی کے روپ میں آئیں گے اور ویشنو دیوی سے شادی کریں گے، یہ لکھا ہوا ہے۔ اور وہ شری رام کا وہ دوبارہ آنا کوئی اور نہیں ہے بلکہ شیو بھگوان خود ہے، کیونکہ کلکی بھگوان ہی شیو بھگوان ہے، کیونکہ شیو بھگوان ہی وامن اوتار ہی وراہا اوتار، یہ لکھا ہوا ہے 1000 نام شیوا میں۔ تو پروفیسیز جو تھے اس کو مس انڈرسٹینڈ کیا گیا۔ کالے پتھر کو رکھ کر اللہ کی عبادت کرنے کا رواج ہندوازم میں پہلا نہیں ہے، اس کا رواج آپ کو ملے گا ابراہیم علیہ السلام کے وقت۔ ابراہیم علیہ السلام کو خود ایک پتھر ملا جو کہ فرشتے نے لا کر دیا، یا اللہ تعالیٰ نے کسی کے پتھر کی طرف اشارہ کیا، یہ بات آج تک اس کا ثبوت ملتا نہیں ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے جو وہ ہمیں قبول کرنا ہے، کیونکہ وہ غلط نہیں ہو سکتا انشاءاللہ۔ تو وہ کالا پتھر کا ذکر موجود ہے، تو وہی کالے پتھر کا ذکر یعقوب علیہ السلام کے ساتھ بھی موجود ہے، اسحاق علیہ السلام کے ساتھ بھی موجود ہے۔ سمجھے آپ، اسحاق علیہ السلام یا یعقوب علیہ السلام جو بائبل میں آتا ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، کہ آپ عبادت کے لیے سو گئے تو آپ کو نظر آیا کہ فرشتے آسمان سے اتر رہے جا رہے ہیں، اسی جگہ آپ نے پتھر رکھا اور وہاں پہ آپ نے اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دیا۔ پھر اس کا ذکر آپ کو ہندوازم میں دیکھیے، کعبہ جو بنایا گیا تھا، جو ہندو حضرات ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کے وقت کے لوگ ہیں جو انڈیا میں سیٹل ہوئے، جب سے، کیونکہ سیوا آنے کا ذکر ہندوازم بائبل میں بھی موجود ہے، سیوا کے نام سے، سیوا، سمجھے نا، یعنی اگر آپ اس کی تحقیق کریں، آپ میرے ڈسکرپشن اور نیچے کامنٹس ضرور پڑھنا انشاءاللہ۔ تو رامائن پہلے ہوئی، شری رام کا ذکر 2 کرونیکلز میں آتا ہے بائبل میں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، اور 3 بھائیوں کا ذکر بھی آتا ہے ساتھ میں، اور یہ لوگ، ان کی نسل سے داؤد علیہ السلام ہے، ان کی نسل سے یسی ہے، جیسی کے نسل سے جیسی کے بیٹے داؤد علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کی نسل سے پھر عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کا دوبارہ آنا، یعنی میرا۔ تو اب رامائن کا تو ثبوت مل گیا، لیکن مہا بھارت کب ہوئی؟ مہا بھارت کا جو ثبوت ملتا ہے وہ غالباً موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوئی ہے، تقریباً یہی ملتا ہے ثبوت
تو پتہ چل گیا اصل جو رامائن ہوئی ہے اس کا پیریڈ جو ہے ہارڈلی 2800 سال ہوا ہوگا آج سے پہلے، 2800 سال پہلے، اور پھر مہابھارت جو ہوئی ہے وہ تقریباً 2500 سال پہلے. لیکن اب ہسٹورینز بولتے ہیں کہ نہیں 5000 سال پہلے ہوئی، 10,000 سال پہلے، 25,000 پہلے. کوئی ثبوت نہیں ہے. وہ پتھروں کی نشانیوں پر، وہ اس کی نشانیوں پر، وہ فلاں کے اوپر ساری کوئی کنفرمیشن نہیں ہے، کنفرم رپورٹ نہیں ہے سائنٹسٹ کی. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ کیونکہ ہندوازم میں متسیہ پران میں نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، کشتی کو اللہ تعالیٰ جو ہے لے کر چلتے رہا، یعنی مچھلی کی شکل میں. تو یہ سارا ذکر ہے. تو اس کے بعد کا ہی واقعہ رامائن کا ہے، اس کے بعد کا واقعہ مہابھارت کا ہے. مہابھارت ہوئی ہے، یہ فیکٹ ہے، لیکن کلپت مہابھارت بھی لکھ دی گئی ہے. یعنی بہت زیادہ اس کو بڑھا چڑھا کر کہانیوں کے روپ میں بہت 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 اس کو ایڈ کر دیا گیا، پروفیسیز کو مس یوز کیا گیا، یعنی بھوشیہ وانیوں کو. تو حقیقت اس میں چھپ گئی، لیکن بہت کچھ بڑھ کر ظاہر ہو گیا. میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی انشاءاللہ. تو رامائن بھی ہوئی ہے، مہابھارت بھی ہوئی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سمندر کے کنارے ایک قوم جو مچھلی پکڑتی تھی، ہفتے سبت کا جو قانون ہے، سبت کا قانون پہلے سے لاگو ہے. ہم اگر دیکھیں تو کیا یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد پکا ہوا تھا، یا ابراہیم علیہ السلام کے وقت بھی تھا، یا پھر نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھا؟ یہاں پر ثبوت مل جاتا ہے. تو نوح علیہ السلام کے زمانے میں کل کی اوتار آنے کی بشارت موجود ہے، یعنی شیوا آنے کی بشارت موجود ہے، یعنی مہدی علیہ السلام آنے کی بشارت موجود ہے، قرب قیامت. تو جو ہندوازم کہہ رہے ہیں، ہندوز جو بول رہے ہیں وہ باتیں رائی کا پہاڑ بنا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں رامائن ہوئی ہے، مہابھارت بھی ہوئی ہے. میں پہلے یہ سمجھتا تھا کہ یہ پوری امیجنری ہے، کیونکہ اب شیو بھگوان نے وردان دیا دروپدی کو 5 شوہر کا. میں جب پیدا نہیں ہو تو میں وردان کہاں سے دوں گا؟ جب بعد میں ڈیٹیل تحقیق کرنے پر پتہ یہ چلا کہ حقیقت میں خلیفۃ اللہ آنے کو ان لوگوں نے اللہ کا نشان سمجھ لیا اور اسی کی پوجا کرتے ہیں. کیونکہ آتما لنگم کی پوجا کر کے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شیو بھگوان کی پوجا کر رہے ہیں. شیو بھگوان کون ہے؟ اللہ اومکار ہے. اومکار کے ان کے معنی سمجھ میں نہیں آئے کہ اللہ کا خلیفہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اتی اللہ ہو اتی رسول، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو یہاں پر وہ معنی نکلتے ہیں. تو مہابھارت کا وقت، رامائن کا وقت آپ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ ہاں. اور ایک جگہ اشارہ ملتا ہے انڈونیشیا میں بھی، ایک بندر جیسی پوری قوم کا جسم، کپڑے تو پہنتے تھے، بیویاں بھی تھیں ان کی، لیکن بیویاں تو بندر نہیں بنی، لیکن وہ خود بندر بن گئے تھے. عذاب ہوا تھا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ سورہ الاعراف میں اس کا ذکر موجود ہے. تو ادھر رامائن کا ذکر، کیونکہ پھر ہنومان اور سارے فیملی کا ذکر موجود ہے، جامبنت، ہنومان، سگریو، بہت سارے انگد وغیرہ، پوری ایک فیملی کا ذکر موجود ہے. سمجھے آپ؟ تو وہ ذکر کی تصدیق ہو جاتی ہے قرآن سے، اور ادھر شری رام کی تصدیق ہوتی ہے بائبل سے. پھر اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ کانہا جو ہے ہندوستان میں آئے، تو پتہ چلا کہ یہاں پر بھی بشارت موجود تھی ہندوستان میں. ابھی بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ کیونکہ ہندوستان میں پراناس موجود ہے، پرانوں میں یہ لکھا ہوا ہے کلکی اوتار، وامن اوتار، وراہا اوتار، دتاتریہ، نرسمہا، لوئن مین، اور کوکا ویکوکا کا ذکر، جلندھر کا ذکر، ہرنیہ کشپو، راون. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ جو ذکر موجود ہیں یہ مسیح دجال کا ذکر اور مسیح مہدی علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، آپ اگر دیکھ لیں، مگر تصویری زبان میں ہے. تو ہندو حضرات جو ہیں وہ بھی اہل کتاب ہیں. فرق یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں لیکن شیو بھگوان کے روپ میں کرتے ہیں. وہ شیو بھگوان کو ہی اللہ کہتے ہیں. گویا شیو بھگوان کی پوجا کرنا ہے، اللہ کی کرنا ہے، یعنی مہاوشنو کی پوجا کرنا ہے. تو وہ سگونا یعنی فوٹو لگا کر پوجا کرتے ہیں، اور ان لوگوں کا دعویٰ ہے، کہتے ہیں یہ کہ ہم کو اللہ یعنی مہاوشنو بڑا مہربان ہے، ہم نے اس کی کلپت تصویر بنائی ہے تو ہمیں وہ معاف کر دے گا، ہمارے بس کرم اچھے ہونے چاہیے، وہ کہتے ہیں. لیکن جب اللہ نے قرآن نازل کیا، جب بائبل میں ذکر ہے کہ اس کا امیج فوٹو مت بناؤ، لیکن لوگوں نے
اس کو بنایا اور ایک رواج بن گیا اور ایک محبت میں ڈیولپ ہو گیا، اسی لیے مشرک ہو گئے. نافرمانی ہو رہی ہے مہاوشنو کی، یعنی اللہ کی، یعنی اوم کی. اب آپ دیکھیں غور کیا ہے. تو جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی رامائن ہوئی نہیں، وہ غلط بات ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں مہابھارت ہی نہیں ہوئی، وہ غلط بات ہے. پنرجنم میں سمجھتا تھا کیونکہ آتما سب میں ایک ہوتی ہے، پھر وہ جب ایک آتما ہوتی ہے تو بڑھتی نہیں ہے، تو پھر ایک آپ نے گانا سنا ہوگا کہ دو سے شروع ہوا سنسار، یعنی عورت مرد. قرآن بھی گواہی دیتا ہے. لیکن ارواح جو روحیں ہیں وہ تو ایک آدم علیہ السلام کو دی گئی، پھر وہ بڑھتے گئی. پھر روحیں تو الگ سی اللہ کی دنیا میں موجود رہی ہیں، ارواح پہلے سے موجود رہے ہیں. تو پتہ چلا کہ پھر وہ سب روحیں، جسم نیا تیار ہوتا گیا، اللہ کی نئی روحیں آتے گئی. اس کے اندر کافی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ روح کے بارے میں ہم تمہیں بہت کم علم دے رہے ہیں، یعنی علم بہت کم ہے. ہمارے پاس نفس، روح، جسم، جان اور جن، لفظ جیم کے استعمال ہوئے ہیں جن کے لیے بھی اور جان کے لیے بھی. اور جان آپ دیکھیں، ایک بکرا میں نے ذبح کرنے کے بعد دیکھا کہ بکرے کا جسم جو ہل رہا تھا، لیکن وہاں پہ جب اس کو کاٹ کے میں گوشت کا ٹکڑا دیکھا تو اس کے اندر کوئی رگ نس موجود نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ ہل رہا تھا ایسے 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 ایسے. اکثر آپ دیکھیے لوگ بولے کہ نہیں وہ مزل سے ہلتے ہیں، وہ اندر خون ہوتا ہے نا اس کی وجہ سے، مگر ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اس کے اندر ایک خون کا خطرہ بھی موجود نہیں تھا کہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی چیز ہے جو طاقت ہے، جو انرجی ہے، جو اس کو حرکت دے رہی تھی. اور لو سے بنی ہے جان. تو مہابھارت بھی ہوئی، رامائن بھی ہوئی، اور ری انکارنیشن کا ثبوت بھی قرآن سے حدیث سے بھی موجود ہے، اور اسپریچول ری انکارنیشن کا، اور ہمیشہ کی زندگی یعنی فائنل زمین میں سے جی اٹھنے کا بھی. قرآن حدیث سے ثابت ہو چکا ہے عیسیٰ مسیح کا دوبارہ آنا، روح اللہ کا دوبارہ آنا مہدی علیہ السلام کے روپ میں، یعنی میرے روپ میں ثابت ہو چکا ہے کہ ری انکارنیشن ایک فیکٹ ہے. اس کا ذکر بائبل ریویلیشن چیپٹر 20 میں بھی موجود ہے کہ وہ ارواح جو لوگ جو مارے گئے تھے وہ پورے پلٹ کر واپس آئیں گے مسیح کے ساتھ راج کرنے کے لیے. تو یہ تو فیکٹ پروف ہو چکا ہے. لیکن مسلمان اسے نہیں سمجھ سکے تھے، میجورٹی سارے سنت الجماعت نہیں سمجھ سکی، لیکن اس کا ذکر حدیث بہار الانوار میں موجود ہے. رجت کا یہ ہوا ہے، یہ فیکٹ ہے. تو ہندوز بھی اہل کتاب ہیں، مسلمانوں کو چاہیے کہ ان سے محبت کریں، ان سے پیار کا برتاؤ کریں. مانتا ہوں میں یہ بات کہ ہندوستان کے کونے کے حصے میں آ کر سارے ہندوستان میں سارے ہندوز جمع ہو گئے ہیں. ورلڈ میں تھوڑے تھوڑے پھیلے ہیں، لیکن کوئی پاور ان کا اویلیبل نہیں ہے. چاروں طرف سے مسلمانوں کے بیچ گھرے ہیں یہ. افغانستان، ادھر پاکستان، ادھر بنگلہ دیش، ادھر ایران، ادھر عراق، ادھر مصر، ایجپٹ، ساری ورلڈ میں جو ہے مسلمانوں کے بیچ ہندو حضرات گھرے ہیں. اور ہندو حضرات بہت سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. یہ اللہ ہی کی بہت عبادت کرنے والے لوگ ہیں. ہر طرف اللہ کا نشان اوم اوم لکھتے ہیں. تو ان کو پیار سے سمجھانا ہمارا فرض ہے، کیونکہ ان کا ہی شیو بھگوان ماسیہ مہادیو بن کے آیا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو جماعت احمدیہ مسیح دجال بن کر ثابت ہوئی ہے، نوٹ کر لیں. تو مہابھارت کا ٹائم، رامائن کا ٹائم آپ سمجھ میں آ گیا آپ کو. ری انکارنیشن میں پہلے کہتا تھا روح ایک ہوتی ہے، روح بڑھتی نہیں ہے. تو پھر ایک آدمی مر رہا ہے تو دو کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ دو مر رہے ہیں تو چار کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ پاپولیشن بڑھتے جا رہا ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ پھر بہت زیادہ جو جانور دوسرے ہیں وہ کہاں پہ غائب ہو رہے ہیں؟ وہ بھی تو کم ہوتے گئے. بیلنسنگ ہوتی آئی ہے. بعض ایسے اللہ کے مخلوق ہیں جن کے اندر میں سمجھتا ہوں روحیں نہیں ہوتی ہیں، بلکہ صرف جان ہوتی ہے اور جاندار ہوتے ہیں وہ. اور جیسے مجھے لگتا ہے جیسے انسیکٹس ہیں، جیسے بیکٹیریا ہے، جیسے پرندے ہیں بہت زیادہ، جیسے کچھ جانور بھی ہیں بہت زیادہ، بہت سے کیڑے مکوڑے ہیں، انسیکٹس ہیں. تو ہو سکتا ہے ان کے اندر صرف جان ہوتی ہو اور روح نہیں. روح خاص مخلوق کو دی جاتی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے اندر زیادہ علم ہمیں نہیں دیا گیا.
قرآن میں بھی نہیں موجود اس کا علم، بائبل میں بھی زیادہ علم موجود نہیں، وید پرانوں میں بھی زیادہ اس کا علم موجود نہیں، اور قرآن حدیث میں بائبل میں بھی موجود نہیں۔ کچھ ایسے معاملے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حشر کا جب میدان ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ اس وقت کلیئر کرے گا انشاءاللہ۔ ہمیں تو صرف اتنا کرنا ہے، اچھا کرم کرنا، اس میں ایک مالک کی عبادت کرنا ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائیو بہنوں؟ تو میں پہلے یہ سمجھتا تھا کہ بھائی اسپریچول انکارنیشن نہیں ہے، لیکن اسپریچول انکارنیشن ہے۔ قرآن میں فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ کافر کہیں گے کہ اللہ تو نے ہمیں 2 زندگی اور 2 موت دی، کافر کے لفظ ہیں وہاں پر انسان کے لفظ نہیں ہیں، نوٹ کریں۔ تو ہندوازم جو کہہ رہا ہے کہ بار بار جنم ہوتا ہے، پاپیوں کا ایسا فلاں فلاں فلاں، سور بندر کا ذکر، کئی پاپیوں کا ذکر ہے، تو اس کے بعد کئی لاکھ جنموں کے بعد پھر انسان کا جنم ملتا ہے، تو یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کافروں کو پیدا کیا تھا، وہ کافر مر گئے، تو اللہ تعالیٰ ایک زمانے تک ان کو جو ہے الگ الگ جنم دیتا رہا، 23 لاکھ جنموں کے بعد ممکن ہے اب جو لوگ دنیا میں آئے ہیں پلٹ کر، وہ فائنل ان کا جنم ہو سکتا ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ؟ تاکہ ان کو ایک چانس دیا جائے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ توبہ کر کے ایک مالک کی عبادت کریں اور شرک سے پاک ہو جائیں۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ خیر، اگر کوئی یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں بھائی نہیں، ری انکارنیشن نہیں ہے کرے، تو بھائی اس سے آپ کو لینا دینا کچھ نہیں ہے۔ مسیح مہدی علیہ السلام ثابت ہو گیا، مسیح دجال ثابت ہو گیا، اس جھگڑے کو لے کر آپ کا کوئی بھلا ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ کے ہاتھ کی بات نہیں ہے، نہ میرے ہاتھ کی بات ہے۔ یہ قیامت کے دن حشر کا میدان میں اللہ تعالیٰ اس کو سالو کرے گا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن اسپریچول ری انکارنیشن پروف ہو چکا ہے 100% قرآن حدیث سے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میرے ویڈیوز ڈالنے کے بعد جماعت احمدیہ اب ری انکارنیشن پر بات چیت شروع کی ہے لوگوں سے، لیکن کچھ بھی کرو، وہ مسیح دجال ہے، وہ چاہ کر بھی پوری طریقے سے آپ کو ایکسپلین نہیں کر پائے گا، کیونکہ یہ ثابت ہو چکا ہے۔ مسیح دجال کا بھی ری انکارنیشن اسپریچول کافی فرعون کی شکل میں، کئی اس کے اندر میں ابھی گہری ٹاپک پہ فائنل آپ کو ڈیسیشن ابھی پوری بک کی شکل میں نہیں دے پاؤں گا، کیونکہ وقت ابھی چل رہا ہے اس کے اوپر معاملہ۔ سمجھ میں آگے بھائیو بات؟ تو اہل کتاب ہیں ہندوز بھی، ایک مالک کی پوجا کرتے ہیں، لیکن وہ کر رہے کیا آخر میں؟ ہر دیوی دیوتاؤں کی پوجا بھی شروع کر دی۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ایک کی پوجا کرنا تھا، انہوں نے سب کی پوجا شروع کر دی، انہوں نے فرشتوں کی پوجا شروع کر دی، دیوکنیاؤں کی، انہوں نے سورج کی پوجا شروع کر دی، چاند کی پوجا شروع کر دی، سب کو ایک جو ہے نا شرک سے بھر گئے۔ تو یہ شرک اللہ کو پسند نہیں، یعنی مہاوشنو کو شرک پسند نہیں ہے، مہاوشنو نہیں چاہتے کہ کسی اور کی عبادت کی جائے سوائے اس کے۔ تو پھر یہی وجہ ہے کہ لوگ جو ہے غلط ہو گئے ہیں، تو سب کو توبہ کرنا چاہیے۔ میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ کو؟ اللہ اکبر۔